لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار نامدار مدینے کے تاجدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا مررتم بالمساجد فصلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسجدوں کے پاس سے گزرا کرو تو اس وقت مسجد کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرو۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو اسلام اور کفر کے درمیان باقاعدہ جنگ ہوئی، جسے قرآن نے یوم الفرقان کہا۔ اس جنگ کا نام غزوہ بدر ہے۔ پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرماتے ہیں اور اس کے بعد بہت سی مصیبتیں سامنے آتی ہیں۔ آپ پہ پتھراؤ کیا جاتا ہے، طرح طرح کی تانا زنی کی جاتی ہے۔ شیب ابی طالب میں آپ کو قید کیا جاتا ہے، وہاں تک کھانا بھی نہیں پہنچنے دیا جاتا اور مسلمان پتے کھا کے گزارا کرتے ہیں۔ اس کے بعد طائف کا سفر فرماتے ہیں تو طائف میں آپ پہ لوگ پتھر پھینکتے ہیں جس کی شدت اتنی تیز ہے کہ آپ کے کپڑے تو کپڑے، آپ کے جوتے مبارک بھی خون سے بھر جاتے ہیں۔ پہلے 15 سال اعلان نبوت کے بعد جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آتے ہیں۔ مدینہ آ گئے لیکن کافروں نے سمجھا کہ شاید یہ ہم سے ڈرتے ہیں، تو وہ مدینہ میں بھی آ کے مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے۔ جب وقت گزرتا گیا تو کافروں کا معمول یہ تھا کہ اگر مکہ میں سے کوئی ایک بندہ کسی دوسرے شہر میں جاتا تجارت کرنے کے لیے تو سارے اپنا سامان دے دیتے، ہمارا سامان بھی بیچ آنا۔ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو سب نے اپنا سامان دے دیا۔ یہ بیچنے کے لیے گئے اور جب واپس آ رہے تھے تو انہیں کسی نے کہا کہ مسلمان تمہیں راستے میں روکیں گے۔ اس نے یہ خبر مکہ والوں کو پہنچائی۔ ادھر سے ابو جہل نے قافلہ تیار کیا پورا کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو حضور نے صحابہ کو جمع کیا. صحابہ جہاد کے شوق میں جمع ہیں تو کون جنگ کرے گا، کس کو ساتھ لے کے جانا ہے، تعداد کتنی ہے. تو کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی جوان ہے، لڑے کہ کیسے، پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، تلوار، نیزے، بھالے، یہ تو دور کی بات ہے. حضور نے جب پوچھا تو صحابی کھڑے ہوئے، حضرت مقداد، اور عرض کرنے لگے حضور جنگ کیا ہے؟ اگر آپ دنیا کے آخری کونے تک کہیں گے لڑ کے جانا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. تو جنگیں اصلوں سے زیادہ جذبے سے اور ایمان سے لڑی جاتی ہیں. پھر حضرت سعد کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ جو آپ فرمائیں، ہمارا مال بھی آپ پہ قربان ہے، ہماری جان بھی آپ پہ قربان ہے، آپ حکم تو فرمائیں. حضور نے یہ انصار کی باتیں سنی تو چہرہ چمک اٹھا کہ میرے صحابہ اس انداز سے مجھے جواب دیتے ہیں. اب جب جنگی قافلہ تیار ہو رہا ہے تو مسلمانوں کے جذبے بھی دیدنی تھے. اب پتہ ہے کہ جن سے لڑنے جا رہے ہیں وہ وقت کا سپر پاور ہے. مسلمانوں کے لیے تو سپر پاور اللہ ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے تھے. جن کے پاس اسلحہ بھی زیادہ، کھانے کے لیے راشن بھی زیادہ، ناچنے والی عورتیں بھی پاس ہیں، اور ہر لحاظ سے وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اب مسلمان ادھر سے لڑنے کے لیے پاس کیا ہے؟ 2 تلواریں. جن سے لڑنے جا رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً 1000 ہے. ادھر تلواریں 2 ہیں، جنگی لباس زرہیں 6 ہیں، اور مسلمان 2 گھوڑے رکھتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 8 تلواریں اور 6 جنگی لباس زرہیں. مسلمان 313 ہیں اور سامنے والے 3 گنا زیادہ تقریباً 1000 ہیں. ان میں سے ہر بندے کے پاس ایک نہیں کئی تلواریں ہیں، اور ادھر ٹوٹل 313 کے پاس 8 تلواریں ہیں. تو یہ کیسی فضا تھی، یہ کیسی جنگ ہونے جا رہی تھی. قرآن نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی جب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اب جن کے پاس تلواریں تھیں، جن کے پاس نہیں تھی انہوں نے کھجور کے درخت کی شاخیں توڑ لی تھی کہ ہم اس سے لڑیں گے. اب جب قافلہ تیار ہو رہا تھا، حضرت عمیر بن ابی وقاص، عمر کم ہے، حضور بچوں کو منع فرما رہے تھے کہ بچے نہیں جائیں گے. وہ لوگوں کے پیچھے چھپ رہے تھے کہ یہ نہ ہو کہ حضور مجھے منع فرما دیں کہ تم نے جنگ کے لیے نہیں جانا. وہ چھپ رہے ہیں. کیوں؟ وہاں کوئی گاڑی نمبر لینے جا رہے تھے، پلاٹ خریدنا تھا. سیدھی موت سامنے ہے. یہ کیسی ایمان کی مضبوطی تھی کہ حضرت عمیر بن ابی وقاص پیچھے اس لیے چھپ رہے ہیں کہیں جنگ سے جانے سے نہ روک دیا جائے. کیا ایمان کا جذبہ ہے. ہماری عادت کیا ہے کہ ہم اگر مسجد میں آنا ہوگا تو ہمارے بچے پھر چھپ جاتے ہیں.
کہیں ابو مسجد میں نماز کے لیے نہ لے جائیں۔ ہمارے بچوں کی ضد کس چیز کے لیے ہے اور ہمارے جو بڑے ہیں ان کے بچوں کی ضد کس چیز کے لیے ہوتی تھی؟ حضور نے دیکھا اور فرمایا عمر کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ عمر میری کم ہے لیکن میں اپنے بڑے بھائی سے زیادہ طاقتور ہوں، آپ چاہیں تو کشتی کروا لیں، میں زیادہ طاقتور ہوں، آپ مجھے جنگ میں لے کے جائیں۔ حضور نے جب یہ سنا تو مسکرایا، فرمایا تم بھی ہمارے ساتھ جنگ میں جاؤ گے۔ اب مسلمان نکلتے ہیں 313، تو مدینے کے بازار میں یہودیوں کی دکانیں ہیں، وہ دیکھ کے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا تمہارے پاس پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں ہیں، لڑنے کے لیے کچھ اسلحہ نہیں ہے، کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، لڑو گے کیسے؟ جو صحابہ نے جواب دیا تھا نا، اس کو مورخ اسلام حفیظ جالندری نے یوں اپنے شعر میں بند کیا ہے۔ کہا صحابہ کہتے ہیں حضور اب ساتھ ساتھ جا رہے ہیں چادر اوڑے ہوئے، کملی اوڑے ہوئے۔ جب یہودیوں نے کہا کہ لڑو گے کیسے، تمہارے پاس نہ تیر ہے نہ تیگ ہے، کس سے لڑو گے؟ تو صحابہ کہنے لگے نہ تیگ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کملی والے پر۔ ادھر حضور نے حکم دیا ہے، ہم چل پڑے۔ اب نکلے، ادھر سے کافر آگے، وہ پہلے آگے انہوں نے اچھی جگہ چن لی بدر میں، اور جس جگہ پانی تھا وہاں انہوں نے اپنا خیمہ لگایا۔ مسلمان پہنچے تو ان کو ریتلی جگہ ملی نیچے کی، مسلمان وہاں جمع ہوئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غزوے میں کس انداز سے مدد کی؟ سب سے پہلی مدد یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے اللہ نے کہ اس دن بارش آئی، اور جو جگہ ریتلی تھی یہ پکی ہو گئی، اور جو ان کی پختہ تھی وہ کیچڑ والی ہو گئی۔ مسلمانوں نے پانی جمع کر لیا، وہ پھسلتے رہے۔ اللہ نے پہلے دن یہ مدد کی، اور اگلے دن جنگ ہونی ہے، اس سے پہلے والی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا جاتا ہے، عریش، کھجور کا خیمہ۔ حضور اس میں سجدے میں سر رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور بڑی ناز والی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ ایسی ناز والی دعا نہ حضور سے پہلے کسی نے کی ہے، نہ حضور کے بعد کوئی کر سکتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مالک اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن یعبد اللہ ابدا۔ کہا حضور کہتے کیا ہے؟ مالک یہ مٹھی بھر لوگ تیرے ماننے والے میں ساتھ لایا ہوں، اگر یہ ختم ہوتے پھر تجھے قیامت تک کوئی رب کہنے والا نہیں بچے گا۔ ایسی ناز والی دعا کہتے اتنا حضور سجدے میں گڑ گڑاتے ہیں کہ چادر سر سے سرک کر کندھے پہ اور کندھے سے نیچے چلی جاتی ہے، اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضور اللہ مدد فرمائے گا، آپ سجدے سے سر اٹھائیے۔ حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، تھوڑی دیر بعد سحری کے وقت سجدے سے سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ ابشرو ابشرو، ابو بکر خوشخبری ہو خوشخبری ہو، یہ دیکھو جبریل اپنے گھوڑے کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کے لیے آ چکے ہیں۔ ادھر مسلمان، اب فضائے بدر دیکھیں، بدر کے مقام میں حالت کیا ہے؟ وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، ناچنے والی عورتیں ہیں، نشے میں دھت ہیں، اور تکبر سے بکھرے ہوئے کافر، اور مسلمان سجدے میں سر ہے۔ جس کھجور کے چوس کے روزہ رکھتے ہیں اسی کھجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ایمان اتنا مضبوط ہے کہ جس
جس کی کوئی پرواہ نہیں. اور فضائے بدر کیسی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھا کے بدر کے مقام میں جاتے ہیں اور جا کے نشان لگاتے ہیں. نشان لگا کے کہتے ہیں ھذا مصرع فلان، کل فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا. ایک دن پہلے بتا رہے ہیں کون کہاں مرے گا. اللہ اپنے محبوب کو بتاتا ہے اور محبوب صحابہ کو بتاتے ہیں. نشان لگا دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کا ٹائم ہو گیا، فجر کی نماز پڑھی ہے، صحابہ کی صفیں بنوائی ہے. ادھر سے کافر للکارتے ہیں حل من مبارز، کیا کوئی ہمارے مقابلے کا ہے؟ تو حضور صحابہ کو بھیجتے ہیں. انصار صحابہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے مقابلے کو بھیجو، کوئی ہمارے مقابلے کا ہو. وہ واپس آ جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں علی اٹھو، ذرا بتاؤ ان کو مقابلہ کیسے ہوتا ہے. حضرت علی گئے اور دوسرے صحابہ حضرت علی کے ساتھ 3 صحابہ، مقابلہ ہوتا ہے. اور مقابلہ بھی اس انداز کا کہ جب گمسان کی جنگ ہوتی ہے، ابو جہل کہتا ہے اپنے چاہنے والوں کو ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ اور کہو لنل عزا ولا عزا لکم، ہمارا خدا تو عزا بت ہے، تمہارا تو خدا عزا ہی نہیں ہے. حضور نے جب یہ سنا تو فرمایا تم ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارا تو کوئی مولا ہی نہیں ہے. صحابہ میں یہ اب جنگ اس انداز کی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلوار لے کے، حضور کے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑا عجیب معاملہ ہے، ہم تلوار اٹھاتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، کافر کی گردن پہلے کٹ جاتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں تلوار تم اٹھاتے ہو، گردن فرشتہ اتار کے چلا جاتا ہے. ایک صائب نامی شخص جو بعد میں صحابی بنے، انہوں نے کہا مجھے کسی صحابی نے گرفتار نہیں کیا تھا. کہا پھر کس نے گرفتار کیا تھا؟ کہا جب کافر مرنے لگے اور سب بھاگ رہے تھے میں بھی بھاگنے لگا تھا، مجھے کسی نے پیچھے سے پکڑ لیا. جب میں نے دیکھا تو وہ نور ہی نور تھا اور پکڑ کے مجھے صحابہ کے حوالے کر دیا. ان کی سواری ہوا میں چل رہی تھی، وہ کوئی اور نہیں، اللہ کا فرشتہ مجھے پکڑ کے لے آیا. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے 5000 فرشتوں سے صحابہ کی مدد کی. اب جب جنگ ختم ہوتی ہے تو صحابہ کافروں کو پکڑ کے ان کے 70 شہید ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے 14 صحابہ 14 شہید ہوئے. اب طے یہ پایا جو کافر پکڑے گئے یا تو فدیہ دیں اور چھوٹ جائیں یا پھر مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا سکھائیں. غیر مسلم ٹیچر سے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، فرمایا لکھنا سکھائیں. اب جب سب کا باری باری پوچھا گیا تو حضرت عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. بات دیکھیں کتنی لذیذ ہے، مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جنگ بدر میں گرفتار ہو گئے. حضور نے فرمایا فدیہ لو. صحابہ نے پوچھا حضرت عباس سے فدیہ دیں؟ تو حضرت عباس کہنے لگے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کہاں سے فدیہ دوں؟ صحابہ نے حضور کو بتایا. حضور آئے، فرمایا چچا فدیہ کیوں نہیں دیتے؟ کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، فدیہ کہاں سے دوں؟ اب حضور ہیں کہاں؟ مدینے میں، مدینے کے اندر، وہاں سے بدر میں آئے ہیں اور یہ مکہ سے بدر میں آئے ہیں لڑنے کے لیے. حضور نے فرمایا چچا جب تم مکہ سے چلنے لگے تھے تو تم نے اپنے گھر میں کمرے کا دروازہ بند کر کے جو سونے کی اینٹ میری چچی کو دی تھی وہ مال کہاں ہے؟ وہ مال کہاں ہے؟ جب یہ بات حضرت عباس نے سنی تو شاعر کہتے ہیں
یہ سن کے حضرت عباس پہ راشا ہوا طاری، یہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی خبرداری۔ انہیں بند کمرے کی بات بھی پتا ہے، اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی، اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی، دل کیا سمرا زندگی سمر گئی، ہجر نبی میں کہاں بے اثر گئی، ہم جو تڑپے یہاں تو مدینے خبر گئی۔ تو حضور کافر کی خبرداری ہے کہ مکہ بند کمرے میں کیا کہا ہے، اگر یہ عاشق مدینے میں تڑپے تو حضور کو خبر نہیں ہوگی کیا؟ تو یہ ہے جنگ بدر، اس کے اندر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ تو اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا ہونی چاہیے فرشتے تیری نصرت کو۔ جب وہ مزاج، وہ ایمان، وہ بندے کے خیالات ہی نہیں ہوں گے، پھر بندے کے پاس کچھ بھی ہو۔ قرآن نے کہا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا۔ یہ بدر کا سبق دیا قرآن نے، کہا تین کام کرو، تین سے رک جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مانو، ورسولہ، اس کے رسول کی بات مانو، فرمایا واصبروا، صبر کرو، کیا صبر کرو، ولا تنازعوا، آپس میں نا اتفاقی پیدا نہ کرو، متحد ہو جاؤ، اور فرمایا ولا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جو نکلے ہیں باتا راؤ وریا الناس، تکبر سے بچنا ہے، اور وریا الناس، دکھاوے سے بچنا ہے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ تین کام کرو، تین سے بچو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اب دیکھ لیں کہ یہ رمضان کی پریکٹس ہے ہی اس چیز کے لیے کہ ہم اپنے رب کی سچی فرما برداری کریں، کہ جو بندہ بند کمرے میں حلال چیز بھی نہیں کھا رہا کہ میرے رب نے منع کیا ہے، روزے کی حالت ہے، وہ بندہ بند کمرہ ہو یا کسی کے سامنے حرام کیسے کر سکتا ہے کہ اس کے رب نے یہ بھی منع کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے، سچی وفاداری عطا فرمائے۔ وما علیہ